الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس کے معیشت کے اسلامی معیشت کے جو اصول و ضوابط ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کا بھی یہ پارٹ 1 ہے، کیونکہ اگر ان سب کو کرتے تو یہ لینتھی زیادہ ہو جانا تھا، اور اگر ان کو مختصر کرتے تو پھر موضوع کی مکمل طور پر جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن نہیں ہونی تھی، سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو اس لیے ہم نے ان کو بھی 2 حصوں میں کر لیا ہے تاکہ ڈیٹیل سے بات ہو سکے اور ڈسکشن ہو سکے اور اس کی سمجھ آ سکے۔ تو آج کا ہمارا پہلا حصہ ہے پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس۔ اسلام کی جو معیشت ہے، سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، اس کی جو اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو کن اصول و ضوابط کے تحت جو ہے نا اسلام معیشت یعنی روزگار کی یا کاروبار کی اجازت دیتا ہے، اور کن کا حکم دیتا ہے فالو کرنے کا، اور کن اصول و ضوابط سے یعنی روکتا ہے، کن باتوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے یعنی بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کیا ہے۔ ہر لحاظ سے جو بھی بازار کے قوانین ہوں گے، قیمتوں کے ہوں گے یا جو بھی طے کیے ہوں گے، ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اور وہ معیشت کے مسائل کے حل کے لیے ان کے استعمال کا فی الجملہ حامی ہے، یعنی جو اصول و ضوابط طے کیے ہیں بازار کے، ان کو کرنا یعنی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار کا جو دورہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف نرخ سے بہت کم قیمت پر فروخت کر رہا ہے، یعنی جو بازار میں جو چیز وہ فروخت کر رہا تھا نا، جو اس کی بازار میں قیمت ہے وہ اس قیمت سے کم ریٹ پر دے رہا تھا۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے ہے تو وہ 80 روپے میں دے رہا تھا یا 50 روپے میں دے رہا تھا۔ اب یہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے، وہ بھلے کسی کو مفت میں دے دے، ٹھیک ہے، یا وہ کم قیمت لے لے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اگر نفع ہوگا یا نقصان ہوگا تو یہ اس کا ہوگا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین نے، اس شخص سے فرمایا، اما ان تزید فی سعر و اما ترفع عن سوقی، یا تو قیمت میں اضافہ کرو، یعنی ہمارے بازار کی جو قیمت ہے اس مقررہ قیمت پر اپنا سامان بیچو، ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ، یعنی اپنا سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا کہا تھا کہ یہ آپ کی اس طرز عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ کم قیمت سمجھ کر لوگ اس کو سے زیادہ خریدیں گے تو دوسرے دکانداروں کا جو پروفٹ ہے اس میں لاس ہوگا، یا اس سے زیادہ کم قیمت دیکھ کر زیادہ خریدیں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی بلیک مارکیٹنگ کر لے، ذخیرہ اندوزی کر لے۔ تو ان سب کا جو ہے نا وہ راستہ روکنے کے لیے آپ نے اس کو یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی فرمان ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات، کہ زندگی میں ہم نے ان کے درمیان جو معیشت ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ایک کو وہ دوسرے پر کئی درجوں سے فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے، یعنی ایک دوسرے سے کام آ سکے، کہ ایک کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے خریدنے کی، دوسرے کو فروخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، جو خریدنے والا ہے اس کو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو فروخت کرنے والا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یوں یہ پیسے دے کر چیز خرید لیتا ہے تو دونوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے کام اسی طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام دینے والا کام کی رسد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طلب اور رسد کی باہمی جو ہے نا کشمکش اور باہمی امتزاج سے ایک متوازن معیشت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود لے جا کر شہر میں مت بیچو، بلکہ یہ سامان مجھے دے دو، میں مناسب وقت پر اس کو فروخت کروں گا تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہر کے لوگ تھے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم عن بعض، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے، یعنی اس کے درمیان میں نہ آیا کرو، ڈائریکٹ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، دلال یا مطلب اس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان تیسرے شخص کی جو مداخلت ہے اس کو ختم کیا، مسترد کیا، کنڈیم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ بازار میں طلب اور رسد کا صحیح توازن قائم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ظاہر ہے کہ دیہاتی جب براہ راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب نفع رکھ کر ہی فروخت کرے گا، لیکن اسے چونکہ جلدی واپس جانا ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اب وہ اس کو اسٹاک کر کے نہیں رکھ سکتا کہ چلے گا قیمت زیادہ ہونے پر فروخت کریں گے، نہیں، کیونکہ اس کے پاس سورسز نہیں ہوتے، اور خود اس کے بازار میں پہنچنے کی صورت میں طلب و رسد کا جو امتزاج ہوگا وہ صحیح قیمت متعین کرنے میں مدد دے گا، کیونکہ وہ خود لے کر جائے گا۔ تو اس کی اپوزٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان آتا ہے تو مال کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس کی مصنوعی قلت پیدا کرے، تو وہ طلب و رسد کا جو قدرتی نظام ہے اس میں بگاڑ آتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب و رسد کے قدرتی نظام کو تسلیم فرمایا اور اس کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا صحابہ نے کہ آپ بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دیں سرکاری طور پر، جیسے ہماری حکومت کی طرف سے قیمتیں مقرر ہوتی ہیں، ہر چیز کی، چینی، گھی، دالیں حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، اللہ تعالیٰ قیمت مقرر کرنے والے ہیں، وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہی رازق ہے۔ یعنی اللہ کو قیمت کرنے والا قرار دینے کا واضح مطلب اس حدیث کے سیاق میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب و رسد کے فطری اصول مقرر فرمائے ہیں جن سے قیمتیں فطری طور پر متعین ہوتی ہیں، اور قدرتی نظام کو چھوڑ کر مصنوعی یعنی طریقوں سے قیمت کا جو تعین کیا جاتا ہے یا قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں نا، ان سے مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے جو اکانومی کا کانسیپٹ دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، ٹھیک۔ تو مطلب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین، اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں ان کے مطابق ہی مطلب یہ سارا کچھ کیا جائے گا تو ہی رزق حلال ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو یعنی روزی تو آئے گی، مال بھی آئے گا، لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو اصول و ضوابط ہیں نا اسلامک اکنامکس کے، جو اللہ نے کر دیے ہیں مقرر، تو ان میں مطلب یہ ایک یہ بھی ہے کہ
اللہ ڈٹرمائنز رائٹ اینڈ رانگ، یعنی اللہ نے صحیح اور غلط مقرر کر دیے ہیں، حلال اور حرام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ ذرائع حلال ہیں، یہ ذرائع حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر حلال ذرائع اختیار کرے گا تو حلال روزی ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہوگی، اور اگر حرام ذرائع استعمال کرے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے نا کہ الحلال بین والحرام بین بینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، مشتبہات والے ہیں، شک و شبہ والے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو شک و شبہ والے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو۔ حلال کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کیونکہ وہ کلیئر ہیں کہ یہ حلال ہیں، تو ان کو اڈاپٹ کر لے گا، اور حرام کا بھی پتہ ہے، کلیئر ہیں حرام بھی کہ یہ حرام ہے، ان سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن یہ جو مشکوک ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں نا، اصل یہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ اگر وہ چیز فرض کریں کوئی شک والی چیز ہے اور وہ مطلب اس کا استعمال آپ نے کر لیا تو کوئی مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی پینالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے شک کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا، استعمال نہیں کیا، تو آپ کے ذمے کوئی مطلب گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شک کی بنا پر آپ اس میں انوالو ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط تھا، تو اب آپ گناہ گار ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ مقرر کر دیا ہے کہ ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے، حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مثال دے کر یہ سمجھایا تھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ کسی چراگاہ میں کے قریب بکریاں چرا رہا ہے، تو اب اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اگر وہ بکریوں سے تھوڑا سا غافل ہوگا تو اس کی بکریاں اس چراگاہ میں چلی جائیں گی جو ممنوع چراگاہ ہے، جہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خبردار رہو کہ اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام قرار دی گئی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدیں توڑے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، کیونکہ جب اللہ کی حد توڑے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، خلاف ورزی کرے گا تو پنشمنٹ تو لازمی بات ہے، اور جب پنشمنٹ ہوگی تو یوں اس پر جو زیادتی ظلم ہوگی وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی، خود اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کتنی جگہ پر یہ مطلب اس بات کی نشاندہی کی ہے، مثال کے طور پر کہ جو سورہ المائدہ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، لا تحرموا، نہ حرام کرو تم طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر خود بخود حرام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ گزرو، کیوں؟ جب اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو خود اپنے اوپر حرام کرو گے
تو وہ اللہ کی یعنی نا وہ اپنے اوپر زیادتی کرو گے. ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے گزرو گے، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر بنی اسرائیل والوں نے اونٹ کا گوشت خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا تھا، حالانکہ اللہ نے ان پر حرام نہیں کیا تھا. تو اللہ نے اس کی مذمت کی کہ جو حلال چیز جو آپ کے لیے کی ہے تو خود بخود اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ حلال یا حرام قرار دینے کی اتھارٹی یا اختیار ہے اللہ کے پاس، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس، اور کسی کو نہیں ہے. کسی چیز کو حلال قرار دیں یا کسی چیز کو حرام قرار دیں. جیسے سورہ تحریم ہے نا 28ویں پارے کی لاسٹ، اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے میرے نبی تم وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. مرضات ازواجک یعنی اپنی جو بیویوں کی مرضی کی خاطر. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت زینب کے گھر سے شہد پیا تھا، ٹھیک ہے. تو مطلب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی چہیتی تھیں، اس لیے چہیتی تھیں کہ وہ خلفائے راشدین کی جو اللہ کے رسول کے بہت بڑے معتمد ساتھی تھے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، ان کی صاحبزادیاں تھیں. تو ان کو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے پاس جانا اچھا نہ لگا. تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے تو منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ پھر حضرت زینب کے گھر نہیں نہ جائیں گے، وہ ٹائم ہمیں دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زینب کے گھر سے شہد پیا تھا اور تو کچھ نہیں کھایا، تو آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا اگر وہ اس طرح کی بو آتی ہے. تو اللہ نے فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے میرے نبی، یا ایھا النبی لما تحرم، اے میرے نبی کیوں حرام کرتے ہیں آپ ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی ہے، لاکا تیرے لیے، تب تک ہی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے. تو شہد اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیوں خود اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. کیا؟ حلالً طیباً، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے کہ کہیں حرام کے مرتکب نہ ہو جاؤ. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرنا ہے جس پر تم ایمان لا چکے ہو، کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ تم اپنی زبانوں سے کیوں یہ جھوٹی بات کہتے ہو کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے اور یہ حلال کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے تو کیوں ایسا اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو. تفتروا علی اللہ الکاذب، اللہ فرماتے ہیں اللہ پر بہتان باندھتے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، حالانکہ اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی مرضی سے تم کسی کو حلال اور حرام نہ کراؤ. یہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ہر لحاظ، ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ جو جہاں حلال ذرائع سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے نا اور حلال ذرائع بتائے ہیں، وہاں حرام ذرائع سے بچنے کا بھی حکم ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ
ما اکل احد طعاما قط، کسی شخص نے کبھی کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا، خیرن بہتر، اس سے بہتر کھانا کبھی کسی شخص نے نہیں کھایا، من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کما کر جو شخص کھاتا ہے تو اس سے بہتر کھانا کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ وَإِنَّ نبی اللہ داود علیہ السلام، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، کانا یاکل من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کما کر کھاتے تھے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا نا، یہ ان کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ زریں بناتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنی روزی کماتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کی کمائی یعنی حلال کمائی کو کھانے سے روزی کھانے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کا مقصد یعنی وہ بیگنگ سے، گداگری سے، بھیک مانگنے سے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ آدمی کو اپنی روزی خود کمانی چاہیے، کسی شخص پر بوجھ نہیں بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، یعنی خود اپنے جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور روزی کمانی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یعنی حلال روزی کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ فوری طور پر اس کو قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، حلال روزی کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ یعنی رزق حلال کا اصل ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، بما، ان چیزوں کا، آمر بہ المرسلین، جن چیزوں کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے، انہی چیزوں کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، یعنی حلال روزی پہلے کھاؤ اور پھر نیک عمل کرنا ہے۔ وقال تعالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو تم کو اللہ نے دیے ہیں، واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو، یعنی حلال روزی کھا کر عمل کرو گے تو وہ قابل قبول ہوگا، ادروائز کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجسد الجنت غذی بالحرام، جس جسم کو حرام کی غذا دی گئی ہوگی وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اشعث اغبر یمدہ یدیہ، اس کے بال غبار آلودہ ہیں، وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے آسمان کی طرف، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعائیں مانگتا ہے، گریہ زاری سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ مطعمہ حرام، حالانکہ اس شخص کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس شخص کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، تو اس شخص کا لباس حرام ہے، غذی بالحرام، تو اس کی غذا حرام ہے،
اس کو دی گئی وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ایسے شخص کی کیسے دعائیں قبول ہوگی جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے جو راوی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں یعنی بھائی ہے نا مین پوائنٹ اس حدیث کا کیا ہے کہ اللہ صرف وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک جائز کمائی کا ہو. حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ فرمائی کہ جس آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے کسی صورت میں بھی. آج دیکھ لیں کتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں قبول نہیں ہو رہی؟ روزی حرام ہے، روزی کے ذرائع حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اس وقت، اور آج 100% صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ، کہ آدمی جو ہے نا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ روزی کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے. امن الحلال من الحرام، حلال ذرائع سے روزی کما رہا ہے یا حرام ذرائع سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کو صرف ایک ہی پرواہ ہوگی کہ بس پیسہ آئے، دولت آئے، مال آئے. یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال ذرائع سے بھی ہے یا نہیں، اس کسی قسم کی اس کی پرواہ نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے پیشین گوئی کی ہے وہ 100% سچ ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو حلال کمائی. حرام کمائی کا انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکسب عبدا، کوئی بندہ مال نہیں کماتا، کوئی مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ، کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ وہ حرام مال کمائے اور اسے صدقہ کرے اور پھر اسے وہ قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے. ولا ينفق منہ فیبارک لہ فی، اور یعنی حرام ذرائع سے کما کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس میں برکت آ جائے، ایسا نہیں ہے. ولا یترک خلف ظاہرہ الا کان زادہ الی النار، اگر وہ اس کو چھوڑ کر اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا حرام مال کو تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بنے. ان اللہ لا یمحو السیء بالسیء، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے تو نہیں مٹاتے، نیکی تو برائی کو مٹا دیتی ہے، بلکہ ولکن یمحو السیء بالحسن، نیکی کے ذریعے برائی کو مٹاتا ہے. ان الخبیث لا یمحو الخبیث، برائی کو، خبیث کو نہیں مٹاتا. تو اس سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے تب وہ نیک کام سمجھا جائے گا. مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے، تب جا کر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو ہیں مقرر کیے ہیں اصول و ضوابط. اچھا، پھر یعنی آپ نے حلال ذرائع بتا بھی دیے کچھ، کیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اٹ مینز کہ یہ جو تجارت ہے یہ حلال ذریعہ ہے، اس کے ذریعے کمانی چاہیے. اس میں بھی جھوٹ، دھوکہ، فریب، بلیک مارکیٹنگ، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا، امانت دار تاجر، جبکہ ہمارے ہاں تو امانت دار تاجر اگر ہم تلاش بھی کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں نہیں ملے گا کوئی بھی. کیوں؟ بازار میں کسی چیز کی اگر ضرورت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جائے، ہر دکاندار فوری طور پر وہ چیز چھپا لیتا ہے، بلیک کر لیتا ہے، اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے تاکہ مہنگی قیمت پر فروخت ہو. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. پھر تجارت کا ذریعہ ہے، ہاتھ سے مزدوری کمانا ہے، یہ حلال طریقہ ہے. القاسب و حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، پھر مطلب اس طرح سے اور بھی جو جہاد کرتے ہیں مال غنیمت میں ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے، مال فے ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ ساری ہیں. اور حرام بھی واضح کر دیے کہ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ زنی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو ساری چیزیں حرام کے ذرائع ہیں ساری. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم والکثرۃ الحلف، جب تم کاروبار کرتے ہو نا، دکانداری تجارت، تو بہت تجارت میں بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو. فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ. ٹھیک ہے، کہ جو قسمیں ہیں وہ وقتی طور پر تو وہ چیز کو فروخت کر دیتی ہیں، تجارت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، بکری زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن آخر کار برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی دکاندار کے پاس چلے جائیں، دڑا دڑ قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیز تو مارکیٹ میں ابھی آئی نہیں، یہ ہم ہی لائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دگنی قیمت بتا کر قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بھی ہمیں تو 10 بچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ناجائز حربے ہیں جن سے برکت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، کہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ معاف بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ قال ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خابوا و خاسروا من ہم یا رسول اللہ، کہ یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ قال المسبل والمنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عذرائے غرور و تکبر اپنا تہمت ٹخنوں کے نیچے تک لٹکاتا ہے، کپڑا ٹخنوں کے نیچے تک جاتا ہے نا تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو ایسے شخص سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں. پھر فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، نیکی کر کے اس کو جتلانا، احسان کسی کیا تو جتلانا. پھر ہے جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچنے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان، اپنے تجارت مال بیچنے والا شخص قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بالکل کسی بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اصول و ضوابط بیان طے کیے ہیں، یہ ان میں مطلب ایک تھا کہ اللہ ڈٹرمائنز دا رائٹ اینڈ رانگ، اللہ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے. اس لیے اب اگر حلال ذرائع سے کمائی کی جائے گی تو وہ ایکسیپٹیبل ہے اللہ کے ہاں، اور اگر حرام ذرائع اختیار کیے جائیں گے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. تو اسلام کا یہ اصول ہے
کہ کون سا ذریعہ حلال ہے کون سا ذریعہ حرام ہے، یہ ہم انسان طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے طے کر دیے ہیں، اصول بنا دیے ہیں، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہی حرام ہیں، جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہی حلال ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر ادھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کریں گے تو بہت سخت وعید ہے، حتیٰ کہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا کہ اللہ ڈٹرمائنز رائٹ اینڈ رانگ، یہ سارا اللہ نے کر دیا ہے، تو اس لیے اب وہ اللہ ہی کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے پرنسپل آف یوز، یعنی دولت کو وہ تو تھا نا کمانا، ہمیں اس کے استعمال کا جو اصول و ضوابط وہ کیا ہے، روزی کے معیشت کے پرنسپلز آف یوز۔ تو پرنسپل آف یوز میں یہ یعنی پہلا تو تھا نا کہ اللہ نے مقرر کر دیے کہ یہ ذرائع حلال ہیں یہ حرام ہے، ان کے ذریعے کھانا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی کمانا ہے ذرائع کے۔ اب یہ ہے پرنسپل آف یوز کہ جو اللہ نے اصول ضوابط بتائے ہیں انہی کے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، ادروائز وہ غلط ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ نے حلال اور حرام کے درمیان باؤنڈ کیا ہے نا، حلال ذرائع کو اڈاپٹ کرنے میں کے لیے باؤنڈ کیا ہے، حرام سے بچنے کے لیے باؤنڈ کیا ہے، تو ایسے ہی اللہ نے اس کو دولت کو استعمال کرنے سے بھی یعنی باؤنڈ کیا ہے انسان کو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی کیسے نہیں کرنی کہ شیطان تم کو فضول خرچی پر لگائے گا، شیطان تم کو حلال کاموں میں خرچ کرنے کی طرف تمہیں راغب کرے گا، اس لیے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب تم نے حلال ذرائع سے روزی کمائی ہے، حلال کی کمائی کو حلال ہی کے جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو بندہ اپنی حلال کی کمائی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ میں لکھی جاتی ہے، اس کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کا سب سے بہترین جو ہے نا مال خرچ کیا ہوا وہ صدقہ ہے جو وہ اپنی بیٹی پر خرچ کرتا ہے، جو اس کی طرف لوٹا دی گئی ہو، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، یا ڈیورس ہو گئی تو اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، اب اس پر جو شخص خرچ کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ یہ حلال ذرائع اب ان پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ کرنے کی لیمٹس ہیں، فضول خرچی نہیں کرنی۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو مال کو اپنے کو فضول ایسے خرچ کرنا اللہ نے منع کر دیا، ہاں، اور جو جائز کاموں میں بھی نہ خرچ کرے، جو بخیل اور کنجوسی کرے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کو بھی بڑی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے کہ ضرورت بھی ہے، جگہ بھی جائز ہے، اور پھر بھی اس پر خرچ نہ کرنا، نو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا، انہ لا یحب کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین، انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی حلال ذرائع سے خرچ کرنے کا حکم دیا، جو نہیں کرتا اس کو ڈانٹا، اور حرام
جگہ پر خرچ کرنے سے منع کیا، جو کرتا ہے تو اس کو بھی ڈانٹا اور اس کی بھی یعنی وہ کیا ہے، وعید سنائی ہے اس کے لیے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو، ٹھیک ہے، نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو نا تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر بھی کرو۔ سورہ ابراہیم میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے اللہ نے یعنی منع فرما ناشکری کرنے سے منع فرما دیا، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہیں کرنی۔ سورہ فرقان میں اللہ نے جو رحمان کے بندوں کی، اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہے نا، اس میں یہ بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور اس دونوں کے درمیان میں وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے جیسے ذکر ہوا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو تبذیر یہ بھی فضول خرچی اور اسراف یہ بھی فضول خرچی، تو اس میں محسرین علماء تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ جو تبذیر ہے فضول خرچی، اس کے کرنے والے کو شیطان کا بھائی اس لیے کہا ہے کہ تبذیر ہوتا ہے ناجائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، فضول خرچی بھی کی اور کام بھی ناجائز ہے، تو یہ تبذیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اسراف فضول خرچی یہ ہے کہ کام تو مطلب جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دینا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یہ شادی بیاہ یہ مطلب کام تو جائز ہے نا، لیکن ان پر کتنا ہم ناجائز خرچ کرتے ہیں۔ وہ مہندی کی رسم جب ہوتی ہے تب کتنا فضول خرچی ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ولگر قسم کے، تو وہ شرابیں بھی پیتے ہیں اور پھر وہ ناچ گانے والوں کو بلاتے ہیں تو ان کو کتنا پیسہ دیتے ہیں، تو یہ سارا مطلب حلال روزی کو حرام کرنے والی بات ہے، اور اللہ نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری ان چیزوں سے کہا ہے نا کہ حلال چیزیں اڈاپٹ کرو اور حرام سے بچو، پرہیز کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ایک جگہ پر فرمایا ہے قل، اے میرے نبی، من حرم زینت اللہ، ان سے کہو لوگوں سے اللہ کس نے اللہ کی جو زیب و زینت والی چیزیں ہیں جو اپنے بندوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، تو وہ کس نے حرام کی ہیں ان بندوں پر، ٹھیک ہے۔ والطیبات، پاکیزہ چیزیں ہیں، من الرزق، رزق سے، رزق میں سے، کھانے والی چیزوں میں سے، استعمال کی چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں اپنے بندوں کے لیے اللہ نے جو نکالی ہیں، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، تو کس نے نکالی، کس نے ان کو حرام قرار دیا؟ کسی نے خود اگر حرام قرار دیا تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرمانا یہ استفہام انکاری ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، یعنی کسی نے نہیں کہا، انکار بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا، خود کیا ہے جو کچھ کسی نے کیا ہے تو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو دولت کا جو پرنسپل آف یوز ہے کہ اس کا استعمال بھی صحیح ہو
اور جائز طریقوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز طریقوں پر خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا ایک قانون ہمیں بنا دیا، پرنسپل آف یوز۔ جائز کاموں میں استعمال کرنا ہے، ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو نیکسٹ ون ہمارا پرنسپل آف موڈریشن ہے، تو یہ مطلب بڑا جس کو کہنے کے اس کا پچھلے کے ساتھ ہی تعلق ہے، تھوڑا سا کیا تعلق ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے نا، کہ خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے، میانہ روی استعمال کرنی ہے۔ خیر الامور اوسطھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین کام وہ ہیں جو درمیانے درجے میں رہ کر کیے جائیں، پرنسپل آف موڈریشن کا، ٹھیک ہے، کفایت شاری اختیار کی جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، کہ تم دوسرے لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول تم پر گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ امت وسط درمیانی امت کیسے ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے بزرگوں کی جو شان ہے وہ اتنی کم کی، اتنی گھٹائی کہ وہ بالکل ہی اس کو یعنی ایک حساب سے ختم ہی کر دیا، اپنے انبیاء کا مقام و مرتبہ گھٹاتے مطلب اس حد پہنچ چلے گا کہ وہ انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا، یہ بھی غلط بات۔ اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کا، اپنے جو اللہ کے نیک بندے تھے بزرگوں کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھایا کہ جو چیزیں اللہ نے نہیں بھی کی تھیں انہوں نے خود اپنی طرف سے لگا کر ان کی شان میں بیان کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں نے جو اللہ نے جن کی شان بیان کی تھی وہ بھی اپنی مذہبی کتابوں سے ختم کر دی، یعنی وہ افراد کا شکار ہو گئے، یہ تفرید کا شکار ہو گئے، انہوں نے غلو کیا، انہوں نے مطلب جو کمی کی، وہ حد سے آگے بڑھ گئے، وہ حد سے پیچھے ہٹ گئے، یہ عیسائی حد سے آگے بڑھ گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں ہمیں نہ دکھا۔ یہ یہودی تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا کیونکہ ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ بتا، عیسائی گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم درمیانی امت ہو، تم نے انبیاء کو انبیاء کا مقام دیا ہے، بزرگوں کو بزرگوں کا مقام دیا ہے، اور اللہ کی شان جو ہے نا وہ اللہ کی شان کے ساتھ رکھی ہے، اس لیے تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی افراد و تفریق تم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جیسے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے میانہ روی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَعَ مَنِ اقْتَصَدَ، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایک قانون دے دیا موڈریشن کا، کہ جو کام بھی کرنا ہے درمیانے درجے میں، اور خاص طور پر جو اس کا جو چونکہ اس کا تعلق جو پرنسپل آف موڈریشن ہے، ہم اس کو اکنامکس کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں، تو اس میں ہے کہ دولت جو خرچ کرنی ہے تو درمیانے درجے میں رہ کر، نہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ ایسا ہی کرنا ہے کہ مطلب کنجوسی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو شادی بیاہ کی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ فضول رسم و رواج میں کتنے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن
وہ جائز نہیں ہے، ان کا حکم نہیں ہے۔ ہاں جو حق مہر وہ اس کو جب مقرر کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہاں پر کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ وہ واجب ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ میانہ روی کا اصول نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اس میانہ روی کے اصول کو جو شخص فرض کریں کوئی اڈاپٹ بھی کرتا ہے، کوئی میانہ روی کو کفایت شعری کرتا ہے، تو لوگ اس کو کنجوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، کنجوسی کا دانہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، وہ کنجوسی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میانہ روی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کو تنگ دستی سے بچائے گی، اور بہترین کام بھی وہی ہیں جو درمیانے درجے میں رہ کر کیا جائے۔ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے اس کو امت وسط بنا دیا، درمیانی امت بنا دیا ہے، تو اس کے کام بھی درمیانے ہی ہیں۔ اللہ کو اللہ کا مقام دیا، انبیاء کو انبیاء کا مقام دیا، بزرگوں کو بزرگوں کا مقام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کا مقام انبیاء سے بڑھا دیا اور انبیاء کا جو اتنا بڑھایا کہ وہ اللہ کے ہم پلہ کر دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھا ہے، اور یہی میانہ رویہ۔ جب دولت اپنی روزی کماتا ہے تو بھی درمیانے درجے میں رہ کر ہی یعنی خرچ کرتا ہے، فضول خرچی سے قریب بھی نہیں گزرتا، کیونکہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ وہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی نا ہندا، اس نے ایک دفعہ، یہ ابو سفیان مطلب صحابی رسول ہیں، نبی کے سسر ہیں، تو یہ اسلام لانے سے پہلے کا جو ہے واقعہ۔ بعض لوگوں کی ایسی مطلب نیچر ہوتی ہے کہ وہ کچھ تھوڑے سے نا کنجوس تھے، تو ان کی جو زوجہ محترمہ حضرت ہندا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ جو ابو سفیان ہے نا، یہ کچھ تھوڑے سے کنجوس واقع ہوئے ہیں، یہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے، تو کیا میں مطلب ان کی جیب سے، ان کی پاکٹ سے، ان کی مرضی کے بغیر لے لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں لے لیا کرو، کیونکہ وہ تمہارا رائٹ ہے، تمہارا حق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے بہت موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہم دیکھیں گے آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں یہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر یعنی تھوڑا سا کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیونکہ وہ ایک ایک جو ہے نا وہ بات وہ صدقہ میں لکھی جائے گی، اور اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم اپنی معیشت کو چلائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو اصول و ضوابط انہوں نے طے کر دیے ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز کامیابی بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اللہ کے رسول کے قانون کو چھوڑا تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے کام جو قوانین ہیں، احکامات ہیں، ان کو اڈاپٹ کیا تو یہ ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈریشن کا جو ہمیں اصول بتایا ہے، اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں تو بہت سے معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور جو ڈیزائرز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہترین علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈریشن بتایا ہے، اس پر عمل کرو، کفایت شعری پر، میانہ روی پر عمل کرو، تو یہ مطلب کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔